الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا ملجأنا ومأوانا وهادينا ومهدينا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظرها لنا يا رسول الله انظرها لنا يا رسول الله انظرها لنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مورق خذ يدي سهل لنا أشكالنا امدادكم نظرا لغن ما زادكم در دین و دنیا شادكم یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما بگردہ بے بلہا افتاد کشتی ضعیفان شکسترا تو کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد بنیا معین الدین چشتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت دینال سارے مرتبہ پھر دروشیف الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ امام علی مقام امام حسین دی بارگاہ وچ خراج عقیدت تو بات شروع کرنے
جدہ جدہ ایمان ہے بھی میرے آقا حسین نے محبوب نال کیتا وعدہ حق وچ نے پایا ہے وہ ہاتھ کھڑا جڑے بزرگ نے نا وہ میرے واسطے بزرگ نے میرا آقا حسین ہونا واسطے بھی بزرگ ہے ہن عقیدت نال محبت نال میرا ایمان وجدان اور عقیدہ ہے کہ آپ ویکھ رہے پہچان رہے تے جے کل حشر والے دیہاڑے میرے آقا حسین نے باں پھڑ لئی نا تے بیڑا پار ہو جانا محبت نال سید نکل بلا میں وعدے نبھا دیے ہیں سید نکل ایک باری فضا فرانی سے محبت نال سید نکل بلا جیڑا سجنا میری گل یاد رکھی جیڑا اینا پاکوں دے ذکر اندر چودری بن کے ہوندا ہے چودری چلا جاندا ہے جیڑا کمی بن کے ہوندا ہے کچھ لے کے جاندا ہے سید حمد و صلات و بارات آقا نامدار حبیب کردگار احمد مختار مدینہ دے تاجدار سرکار عبد قلار امام الانبیاء شبی اسراد رولا مالک حرد و سرا باعث تحریک مسجا جناب مدینہ مکرم شفیع معظم تاجدار بطحا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے قسپنہ دے اندر نظرانہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد زینت محفل رونق محفل
محفل دی جان آن شان میری مراد صوفی باصفا پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ صوفی محمد الیاس محمد سیفی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ و سلطانی برادران اور میرے برادر مکرم بلبل مدینہ حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی نات دا ایک مہک دا آفتاب میرے مراد برادر مکرم ثنا خان مصطفیٰ بھائی محمد رمضان آفتاب تبسم صاحب آپ نے حکم فرمایا مالک دا شکر گزار ہاں کہ مالک مولا نے حسب وعدہ حاضر ہوں دی توفیق اور سعادت بخشی دوسری حاضری میری آپ احباب دے سامنے پچھلی تے ایمرجنسی ہوگی سی تے پھر احباب دی محبت پیر صاحب دی محبت بھائی رمضان نے میں سے آفتاب نے کہ اللہ نے حکم فرمایا کہ قاری صاحب میرا تو عیسائیاں دی کرم نوازی ہے کہ قبول فرمایا دعا گو ہاں کہ پاک پروردگار بزرگاں دا نوجواناں دا بچیاں دا اس محفل پاک دے اندر آنا اپنی پاک بارکہ وچ قبول فرمائے اور ذکر حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے شہزادیاں دا ذکر حسنین کریمین دا صدقہ ذکر اصحاب رسول دا صدقہ میرا مالک سانو اونا دیا سچیاں وفادار غلاماں وچ شمار فرمائے اونچی آواز نہ حضرات دی وقار نبی رحمت جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت اطہار حضور دی آل اطہار دا ذکر اسی محرم الحرام شریف نے اندر بکثرت کرنے پورا سال تے کر دے رہی لیکن میرے بھائیو یاد رکھو اس ذکر اسی کیوں کرنے اس ذکر دا مقصد کی ہوتا ہے اس ذکر دی وجہ کی ہے حضرات اگر میرے آقا حسین نے اگر دین اسلام دا چراغ نہ بچایا ہوتا آج مسجدہ وچ نہ اذان ہوتی نہ ممبران تے خطبہ کچھ یہ واقعہ سبحان اللہ تعالی میں کیا کرداں اکثر اوقات کہ جڑا نا گڈی تیل نال چل دی ہے تے بندہ غذا نال چلدا ہے تے تقریر سبحان اللہ نال چل دی ہے رب باوا دی بلند محبت دے نال حضرات دی وقار ہن اے اہل بیت تے اصحاب دا ربط کیے انہاں دا تعلق کیے انہاں دی محبت کیے حضرات کوئی بندہ اگر تاریخ دے جملے اٹھا کے تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ وچ گستاخی کرے زبان درازی کرے حضرات ہم ایسے غلیظ الفطرت لوگوں پر لعنت بھیجنا چاہتے ہیں اور کائنات کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ ابو بکر اتنا وفادار ہے کہ میرے نبی نے اپنے قدموں سے زندگی بھی تو زندگی رہ گئی وصال کے بعد بھی ابو بکر کو اپنے قدموں سے جدا نہیں ہونے دیا جو آج بھی محبوب کے قدمین شریف آج بھی قدمین مصطفیٰ میں حضرات میں اور تم زیادہ بہتر جانتے ہیں یا رسول اللہ بہتر جانتے تھے تاریخ دان زیادہ بہتر جانتے ہیں یا رسول اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کون وفادار ہے کون غدار ہے حضرات میرے مصطفیٰ کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ وقت آنے والا ہے میرے ابو بکر پر لوگ تان و تشنیع کریں گے ابو بکر کی عظمت مصطفیٰ نے پہلے ہی بیان انتہائی توجہ والی ابتدائی گفتگو ہے اس کو بڑے غور سے سماعت کیجئے
حضرات سرکار کا فرمانا ہے، حضور نے اس بات فرمایا جہاں سے مٹی اٹھائی جاتی ہے وہی قبر بنائی جاتی ہے۔ جہاں سے جہاں قبر بنتی ہے وہیں سے مٹی اٹھائی جاتی ہے۔ مدینے کے تاجدار نے فرمایا، توجہ سنیو، سرکار نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا لوگوں میرے روضہ مبارکہ سے لے کر حجرہ عائشہ سے لے کر میرے منبر تک یہ جتنی زمین کا ٹکڑا ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اب مصطفیٰ کا جسد اقدس اس جنت کے ٹکڑے میں جا کے بتا رہا ہے کہ مصطفیٰ کے جسد خاکی کو بھی جنت کے حصہ سے لیا گیا تھا۔ ابو بکر عمر کو قدموں میں رکھ کر کائنات کو مصطفیٰ نے بتا دیا، جہاں سے امیر مصطفیٰ کا تھا وہیں سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ سرکار نے یہ بتا دیا کہ جہاں سے میرا خمیر لیا گیا، سرکار فرما رہے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے اور میرے منبر کے درمیان اور حجرہ عائشہ کے درمیان جتنی جگہ ہے جنت کا ٹکڑا ہے، یہ سرکار نے فرمایا ہے۔ اور جہاں سے مٹی اٹھائی جاتی ہے وہیں جاتی ہے۔ ابو بکر کہاں نظر آتا ہے؟ عمر کہاں نظر آتا ہے؟ حضرات ان کی وفا کی تو مہر میرے مصطفیٰ نے لگا دی۔ پھر صاحبان محبت تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے پیارے ویر علی جب میرا وصال ہو جائے جنازے کے بعد میرے پاک نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر میرا جسد لے کے حاضر ہو جایا جائے، سرکار دے روزے گھر دے سامنے حضور دے حجرہ دے سامنے جایا جائے، آکھیا جے مازاق دے کانجل والیا غلام حاضر ہو گئے، مدینے دے تاجدار دی بارگاہ اندر حاضر ہو کے عرض کریا دے اگر اجازت مل گئے تے حضور دے قدماں وچ دفن کر دیا جے، اگر اجازت نہ ملے تے پھر جا کے جناب والا مینوں جنت البقیع وچ دفن کر دیا جے۔ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یہ بات کہنا اور مدینے دے تاجدار امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر مولا علی دا حاضر لے کے ہونا ہے، اس بات دی بھی دلیل ہے کہ جاندے سن ساڈا نبی زندہ ہے، دنیا دی گل بات جڑی بھی کریے حضور سنتے بھی نے تے جواب بھی عطا کر دینے۔ ہن جب ابو بکر حاضر ہو گئے نے نمازاں تے کاجل والے آقا دی بارگاہ اندر سنیو ذرا توجہ کریا جے میرے پاک نبی دی بارگاہ دے اندر جا کے جدوں جسد ابو بکر رکھیا گیا ہے نا آکھیا گیا نمازاں تے کاجل والے سونیا اے لگ پالا مدینے دیا تاجدارا تیرا غلام حاضر ہو گئے، اندروں آواز کی آئی اوصل الحبیبہ الی الحبیب، آواز ہوندی پئی سرکار نے فرمایا یار نو یار کو لٹا دیا، یار دا انتظار پیا کردا ہے، یار دا انتظار پیا کرتا ہے۔ حضرات دی وقار اے وے ابو بکر صدیق ایک دن جناب والا نماز عصر پڑھی ہے حضور دے پیچھے مدینے دے تاجدار دے پیچھے جدوں نماز پڑھی ہے وہ نماز پڑھ کے باہر نکلے نے، جدوں باہر نکلے نا تے حضرت علی بھی نال نے، حضرت ابو بکر تے مولا علی کٹھے دونوں یار نکلے، حضرت امام حسن مصطفیٰ بچیاں نال کھیڈدے نے پے حضرات توجہ کریا جے، حضرت امام حسن مصطفیٰ کھیڈدے نے پے، آپ نے اٹھایا تے کندیاں تے اویں بٹھایا ہے جویں مدینے دے تاجدار نوں بٹھاندیاں ویکھیا ہے، جدوں بٹھاندیاں ویکھیا نا تے جناب اویں اٹھایا امام حسن نوں ابو بکر نے کندیاں تے بٹھا لیا ہے، مولا علی نوں متوجہ کیتا، آکھن لگے او وی نبی اے حسن تیرے ورگا نہیں، اے تے
نہیں یہ سارے دا سارا مصطفیٰ بن گئے حضرات اگر لڑائی ہوتی تو حسن کو ابو بکر کو ہاتھ لگانے دیتے ابو بکر کا اٹھانا علی کا دیکھنا علی سے کلام کرنا اس بات کی ماضی کر رہا ہے کہ آج بھی پیار ہے اس وقت بھی پیار حضرات زمانہ مولا عمر آیا فاروق اعظم جس کی عدالت سے کسرا خرات آیا کرتے تھے سنیوں جس کی عدالت سے کیسر و کسرا کے شہنشاہ ان کے پکڑے پانی ہو جایا کرتے تھے جب نوشہر عادل کی پاپی شہر بانو حضرت فاروق اعظم کی عدالت میں پیش ہوتی ہے صحابہ عرض کرتے ہیں حضور سردار کی بیٹی ہے سردار کے بیٹے کے گھر جانی چاہیے توجہ ہے سنیو سردار کی بیٹی ہے سردار کے گھر جانی چاہیے اپنے کسی بیٹے سے نکاح کر دیں مولا عمر نے اپنے بیٹے سے کہا عبداللہ کھڑا ہو وہ کھڑا ہوا آپ نے فرمایا جا حسین ابن علی کو بلا کے لا مولا حسین آئے نا تو حضرت عمر نے فرمایا ممبر سے اتر پیارے حسین یہاں بیٹھئے فرمایا سردار وہ نہیں ہے سردار یہ آیا سنیے بات ان کی انداز اپنا حضرات علی وقار اسی فیروز عمر دی بارگاہ میں سلام نہ پیش کریے تحقیق کریے سجنا جنا عمر علی دے گھر دی نو تلاش کرے نو دشمنہ تیرا تلاش نہیں کرائیاں جاندیاں سجنا تیرا کرائیاں جاندیاں ایک کام دشمنہ دے ذمہ نہیں آیا جاندہ عمر وہ ہے جس نے علی کی گھر کی عزت تلاش کی ہے نو آتی ہیں عزت تو لیا نا کیوں جی اور سیدوں کو اس گھرانے کا دشمن نہیں ہونا چاہیے کیونکہ تمہاری دادی وہ ہے جس کا انتخاب میرے آقا عمر نے کیا ہے حضرات عثمان وہ ہے کہ جس کے دروازے کا پہرا حسن و حسین دیتے رہے اس سے آگے میں کیا عظمتیں پڑھ سکتا ہوں حضرات میرا ضمیر میرا مزاج یہ کہتا ہے کہ جب بلوائی آئے تھے محاسبہ ہوا تھا حضرت عثمان غنی کا تو وہاں پر امام حسن و حسین کو مولا علی نے منتخب کیا تھا کہ پہرا دو کھڑے ہو کے وہاں پہرا دینے کے لیے جو کھڑا کیا تھا نا تو یہ بھی کہا ہوگا کہ تربیت یہاں سے پالو کیونکہ وہاں 3 دن پانی بند ہوا تھا یہاں 40 دن بند ہوا تھا حضرات اسی تے حضور دے گھر والے ہمیں سلام کرن والے ہیں محبوب دے در والے ہمیں سلام کرن ایسے واسے اسی ہر ویلے ہوئی کہیں پہ رہنے ہر ویلے ساڑیاں زبانہ تے اولندہ جنوں پنج تن نال یارے نہیں کہہ لو جنوں پنج تن نال یارے جدہ ہاتھ سجا سلامت ہوئے محبت اور کرا پیالا ہاتھ کھڑا کر کے کہہ لوے جنوں پنج تن نال
نبی رحمت جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور سید محمد میاں ہاشمی آف انڈیا کچوچا شریف دا تاجدار بڑا حسین جملہ آکھیا میں نو چوری کرن دی عادت نہیں میں اس واسطے 10 چھڑیا بکے نے جملہ آکھیا سید بادشاہ ہاشمی گھرانے دا چشم و چراغ قبلہ شاہ صاحب نے ایک جملہ بڑا آکھیا آپ فرمان لگے بھائی لوگوں ہم ڈبل پنجتنی ہیں جنہوں سمجھ آئی ہوئے اونچی آواز نہ رکھے سبحان اللہ ہن ایک پنجتن میں پہلے پڑھن لگا تے پھر دوجے دساں ایڈی سبحان اللہ نے ایدان دی پھر تقریر میں نے بھی کرنی ہم دی ہے ذرا توجہ فرماؤ نعرہ تکبیر جا کے بیٹھو ذرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ تحقیق حسینیت میرا ایک یار ہے ڈاکٹر وہ ایک دن میں نے شیر پڑھ دیا انہیں بیکھیا انہیں کہ میں نے کہنے لگا بھئی قاری صاحب میں نہ زور نہ لایا کرو شریان پھٹ جاندی تو میں انہوں آکھیا یار پھٹ جائے تو پھر کیڑی ایڈی گل ہے جو انہوں دے ذکر میں چلے جائیے تے حشر والے دیہاڑے دی کری اپاں قصیدہ خانہ کیونکہ ایسی جو کہنے ہیں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جی عملی نمونہ ہو جائے تو کیا کٹی چٹی گل ہے جانا تے ہے ہی ہے نا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تاجدار گورڈا کو کسی نے پوچھا سی تے آپ نے فرمایا سی لوگوں کوئی مٹھا مٹھا پانی مٹھا جانی تے ہے پر انہاں دا ذکر ڈبل پنجتنی اے جڑی آئے کریمہ دا حصہ پڑھے جاندے نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا قرآن سن کے اونچی آواز نہ ادا معنی ہے انما یرید اللہ ارادہ یرید و ارادہ رب نے ارادہ فرما لیا ہے اے نبی دے گھر والے ہو کہ تمہانوں ہر نجس ہر پلیدی کو لو پاک کر دے ارادہ فرمایا ہے رب دا ارادہ ہو جاندہ ہے یا رہ جاندہ ہے اللہ دا قرآن فرماندہ ہے فعال لما یرید رب جڑا ارادہ کر لوے ہو جاندہ ہے رہندہ نہیں اے آیت شروع ہوں دی ہے یا نساء النبی اے نبی دیو بیویو اتھوں گل شروع ہوں دی ہے نبیاں دی بیوی تو دوٹیاں بیویاں تو گل شروع ہو رہی ہے تے نالے ایک اصولی جی گل ہے اگر میرے نال میرے گھر والے جا رہے ہوں تو کوئی یار میں نہیں ٹکر جائے ملنا پہ جائے انہیں اتر کے تے گھر والے انہوں بندہ سواریوں کو کھڑا کر دے او سجن پوچھے بھی نال کون ہے تے بیوی ہوئے تو بندہ کی کہندہ ہے گھر والے تو اے مسئلہ میرے محبوب نے بھی حل کیتا ہے اے حضور نے بھی حال کیتا ہے آؤ ذرا توجہ فرماؤ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دے تاجدار دے غلام مدینے دے تاجدار مدینہ شریف تو باہر گئے جا مکہ پاک تو باہر تشریف لے کے گئے نے سرکار مکہ شریف تو باہر گئے واپس ہوں نے پہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ شاکرہ صالحہ مخدوم کونین سیدہ خدیجہ تو کبران پتہ لگیا ہے میرے سرکار واپس تشریف لے کے آ رہے ہیں بے استقبال واسطے اپنے گھر دی دہلیز دے اندر آئیاں نے دروازے دے اندر کھڑیاں نے میرے پاک نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں اپنے گھر میں داخل ہوئے نے سرکار نے فرمایا السلام علیکم
یا اہل البیت او میرے گھر والے تواڈے تے سلام ہوے اے مسئلہ حضور نے حل کیتا ہے تے سجنا ہن اے جڑے پنج تن نے نا انہاں نوں پنج تن کیویں بنے نے حضرات نبی رحمت جانے کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے کریم تشریف فرمانے حضرت امام حسین آئے نے سرکار نے ران تے بٹھا لے حضرت امام حسن آئے نے ران تے بٹھائے حضرت سیدہ زہرا پاک آئیں نے سرکار نے چادر تطہیر تھلے لے آئے مولا علی پاک آئے نے سرکار نے انہوں نے چادر تھلے لے کے چادر اوپر کر کے نا کمبل کر کے اوپر مدینے دے تاجدار نے دعا واسطے ہاتھ چک لینے رب دی بارگاہ وچ مدینے دا تاجدار دعا پیا کردا ہے اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا سرکار دعا پہ کر دینے یا اللہ اے بھی میری اہل بیت نے اے جڑا پنج تن آکھیا جاندا ہے نا وہ ایس حدیث تو آکھیا جاندا ہے اے بھی میری اہل بیت نے انہاں نوں انج پاک کر دے جویں پاک کرن دا حق ہے پھر حضور مدینہ حضور جناب مدینے دے تاجدار دے باہر آئے نے حضور دی بارگاہ اندر حضرت ابوبکر صدیق بھی حاضر ہو گئے نے عمر فاروق بھی حاضر ہو گئے نے مدینے دے تاجدار بھی حاضر حق تشریف لے کے آ گئے نے حضرت مولا علی بھی آ گئے نے یہ چار یار بھی آ گئے نے پنجواں مدینے دا تاجدار ہاشمی بھی آیا گئے نے او لوگوں سن لو اسی پنجتنی گھر والوں نہیں ہوں حضور دے گھر والوں نہیں پنجتنیاں تے نبی دے در والوں نہیں پنجتنیاں ایسے واسے اسی کہندے رہنے جنوں پنجتن نال جنہوں حضور دے صحابہ بھی راضی کر دینے حضور دے غلام نے نائیں دہیا قلبی حضرت دہیا قلبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار کو عظیم المرتبت صحابی نے حضور دے کہ حضرت جبریل جدوں بشری صورت وچ آندے سن نا حضور دی بارگاہ وچ تے دہیا دا روپ دھار کے آندے سن بشری صورت وچ جدوں آنا حضرت دہیا دا روپ دھار کے آنا تے حضرت دہیا قلبی کی کرتے سن لکڑیاں کٹتے سن جنگل وچوں جا کے تے لکڑیاں کٹ کے نا تے مدینے شہر آ کے بیچنیاں تو جدو ویلا ہونا نا عصر دی نماز دا حضور دے پیچھے آ کے نماز عصر بھی پڑھنی تے سرکار جدو گھر جان لگنا نا کاشانہ رحمت وچ تشریف لے کے جان لگنا تے دہیا قلبی نے جانا حضور دے جوڑے سیدھے کرنے محبوب نے کندھے تے ہاتھ رکھ کے نا تے جوڑے زیب پا فرماؤنے تے گھر تشریف لے جانا ایک دیہاڑے دہیا قلبی جڑا سی نا او ہو گیا لیٹ جب لیٹ ہوئے نا تے حضرت جبریل سدرہ تے بیٹھا ویکھ رہا سی یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ویکھ رہا سن عرض کیتی مالکہ ہر زاویے نال تیرے یار دی خدمت کیتی ہے پر جوڑے نہیں آج تک سیدھے کر سکیا یا جی اجازت دے میں تے یار دے جوڑے نہ سیدھے کر جی اجازت ہوئے تے جوڑے نہ سیدھے کر آج جا مالک نے فرمایا جا حضرت جبریل 600 پران دا مالک تے ایک پر مشرق تو مغرب تک کھولے نا تے پورا نہیں کھلدا ایک پر تے 600 پران دا مالک ہے اتھوں
اوتھوں دوڑیا سرکار دے کاشانہ رحمت تک جان تک جبریل آ گیا آ کے سرکار دے جوڑے سیدھے کیتے تے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ لیٹ ہو گیا معافی چاہ سرکار نے انج کر کے کلاوہ کھولے کھول کے نہ تے سرکار نے سینے نال لا کے فرمایا جبریل جے میں تینوں نوری روپ وچ سنجھان سکنا تے بشری روپ وچ بھی سنجھان ہی لے اے دہیا کردے کی سن جدہ روپ دھار کے جبریل آوے سنیوں او کرتا کی سی دہیا قلبی جدوں حضور دی بارگاہ وچ آنا نا انہاں دکان تو شے لینی تے دوواں جیباں چ پا لینی دوواں جیباں چ پا کے حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہو جانا تے حسنین کریمین نو امام حسن نو تے امام حسین نو انہاں کو فری کیتا ہے سی وی انہاں ہوندیاں ران تے بہنا تے جیباں چ آپ ہی شے کرنی تے آپ ہی کھال نہ کرنا نعرہ تکبیر ہوں تو یار حضرت صاحب نے حکم دے چھڑے دو میں ہاتھ جا کے میرا ویر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ہاتھ پا لینے چیز کھڑنی تے کھان بہ جانا عالم تصورات میں عالم تخیلات میں حضرت جبریل سے میں نے عرض کی حضور یہ کیا کر رہے تھے تو جواب آیا کائنات والوں بتانا چاہتا ہوں اگر یہ راضی ہو گئے تو مصطفیٰ راضی ہو گیا اور اگر مصطفیٰ راضی ہو گیا تو علی راضی ہے علی راضی ہے تو زہرہ راضی زہرہ راضی تو پھر خدا بھی راضی ہو جائے ان کو راضی کرو خدا تک رسائی نصیب ہو حضرات یہ دہیا قلبی اس کا روپ دھار کے جبریل آتا اب حضرت جبریل دہیا کے روپ میں حضور کی بارگاہ میں تو جیباں جو باتیں لائیاں نہیں سی کڑے پہے پا کے لے ہونے سے کیوں جی کیڑا حضرت جبریل نے کرایہ پڑھ کے ہونا سی کملا کہ انہاں جیباں جو لاؤنیاں سان امام حسن آئے آکے چپین لگے نا تو سرکار نے فرمایا اگے ہاتھ بڑھایا سرکار نے روکنا چاہیا تو حضرت جبریل کہیں دے سونے تیری نوکری کردہ نے آج لالان دی بھی کر لین شہزادیاں دی بھی کر لین دے سرکار نے ہاتھ میں ہٹایا امام حسن مجتبی حضرت جبریل دی گود وچ بیٹھے تے او حسب معمول دہیا سمجھ کے جیب ہاتھ کیتا اگے جیب ہے کوئی نہیں سی عرض کیتی لجپالا کی توندے نے پہ آقا کی لب رہنے سرکار نے فرمایا جبریل انہا سمجھے بھی دہیا ہے دہیا انہا واسطے شیل ہے کیا ہوں ہے تو تے جبریل ہے تو جڑا جبریل سونا جواب دیتا ہے نا عشق والے انہوں دعوت یا جبریل کہیں دینے مالیاں بیٹا جرمالیاں سونیاں دہیا کسے دکان تو لے کے آندھائے گا دکان آیا کسے منڈی وچوں لے کے آندھائے گا منڈی آیا کسے باغ وچوں لے کے آندھائے گا پر سونیاں میں نو کیڑی دیر لگنی ہے جبریل نے اٹھے ہی بیٹھے آؤں ہاتھ انج کر کے پڑھایا ہے جنت دا پھل حسنین دی بارگاہ وچ پیش کر چھڑیا ہے ہاں یہ شان
حضور دے غلام او جبریل حسنین دی بارگاہ وچ پھل جنتی پیش کر دائے اللہ حضرات یہ وہ ہستیاں ہیں قرآن نے ان کا بیان کیا ہے کہ رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم کافران واسطے سخت نے آپس واسطے محبتان پیارے اخوتان دعا کر کے مالک سانو حضور دے گھر والیاں دا بھی پیار عطا فرمائے حضور دے اصحاب دا پیار بھی نصیب فرمائے اسے تے خاتمہ مالک عطا فرمائے حضرات عزیز وقار میں امام علی مقام امام حسین آپ دی عصمت و شان آپ دے سامنے رکھ رہے ہیں امام علی مقام امام حسین کون حسین جنہوں میرا مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنا پھول صاحبو اکثر احباب صاحب اولاد بیٹھے ہو اولاد نو اسی چمنے سنگ دے نہیں جڑا آلے ہو جی میں گل ٹھیک کہہ رہے ہیں تو ذرا بول پاؤ پائیا میرا جاوے چھٹانک تو بھی جانی چاہیے چمی دے سنگی دا نہیں تے سرکار دی گود حسن ہوندے نے حسین ہوندے نے سرکار چم دے بھی نے سنگ دے بھی صحابہ کی تھی یا رسول اللہ مدینے دے تاجدارا چمن سمجھ ہوندہ ہے سنگن سمجھ نہیں ہوندہ اور میں تھے جملہ ہیں جاکھیا کرنا صاحبوں کسی کو پھول غلاب کی خوشبو پسند ہے کسی کو چمبیلی پسند ہے کسی کو جناب کوئی اور خوشبو پسند ہے کلی پسند ہے کسی کو جناب کستوری پسند ہے اور میرے مصطفیٰ کی خوشبو دیکھنا
ریحانہ یا من الدنیا، میرے رب نے ان دونوں کو دنیا میں میری خوشبو بنایا۔ حضرات اسی اہل بیت اطہار دی بارگاہ وچ بھی سلام عقیدت پیش کرن والے لوگ ہیں۔ حضور دی آل اطہار اور میرے بھائی نے شعر پڑھے، میدان کرب و بلا اندر میرے آقا حسین میدان کربلا وچ گئے، کون حسین؟ کون حسین؟ جڑا اپاں کلمہ پڑھنے ہیں نا، اس کلمے دی تہ تھلے میرے آقا حسین دا خون جلوہ کرے۔ آج بھی جڑا کوئی بندہ حق تے قائم ہو جاندہ ہے نا، وہ دی مدد میرا آقا حسین دا خون کر رہے ہیں۔ ورنہ ایس دور وچ حق تے کھڑے ہو جانا، حق تے ڈٹ جانا بڑا مشکل ویلے۔ ایس ویلے بھی اگر کوئی بندہ قائم کھڑے تو ان سارا صدقہ میرے حسین دا نصیب ہو گیا۔ حضرات کون حسین پاک نے؟ کون حسین؟ عاشق نے بڑا پیارا منظر پیش کی بیان دے، دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے۔ ان تبسم صاحب تھوڑے وانگو تے نہیں ساڈے کو پڑھیا جاندا، اسی کوئی نعت خان نہیں ہے، اے سرکار دا تقاضا جڑا سائیاں لایا ہے، کام ٹریا ہے۔ حضرات میں کھڑا چلاواں، دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک بول کا قرآن حسین ابن علی ہے۔ ارے مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے۔ حسین پاک نے جو کردار کیتا ہے نا، یہ مدد میرے مصطفیٰ دیئے علی دی۔ حضرات حضرت جبریل امام حسین پاک، اور اس تو قبل میں ایک بات پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ حضرت امام حسن سر دے بالاں تو لے کے ناف تک، امام حسین توجہ یاد، حضرت امام حسین آپ ناف تو لے کے قدمین شریفین دیاں تلیاں پاکاں تک شبیہ مصطفیٰ نے، اور اگر ان کو دونوں کو نہ مانا جائے تو تصویر مصطفیٰ مکمل نہیں ہوتی۔ حسن نو چھڑ دے میں تے تاں تصویر مصطفیٰ مکمل نہیں۔ اور اگر حسین پاک نو چھڑے حسن نو منے تے تاں تصویر مصطفیٰ مکمل نہیں۔ تصویر مصطفیٰ مکمل کرو ہوندی ہے جدوں حسن نو بھی منے تے حسین دونوں نو منے۔
اور حضرات سرکار نے فرمایا قبلہ آپ دی نظر سرکار نے فرمایا بھائی تبسم سرکار نے فرمایا میں حسنین وچوں حسنین میرے وچوں حسن واسطے سرکار نے فرمایا منی وانا من الحسن حسین منی وانا من الحسین حسن وچوں بھی میں حسن میرے وچوں حسین وچوں میں حسین میرے وچوں اس سرکار نے فرمایا دوواں شہزادیاں واسطے حضرات باپ وچوں اولاد ہوندی ہے اولاد وچوں ماپے نہیں ہوندے توجہ ہے ماں باپ وچوں اولاد ہوندی ہے اولاد وچوں ماں باپ نہیں ہوندے حضرات اب سرکار نے فرمایا یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں اب یہاں آ کے بات اٹک گئی سمجھ نہ آئے توجہ ہے جو ہے تھکتے نہیں گئے میں انج دی تقریر نہیں نہ کرتا بھیا آپ اینے یا گاہ کہنے اب بندہ پھر بھی ملن نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میرا مولا علمی مندہ بلند آواز نال بولے نعرہ حیدر شکریہ قبلہ نہیں ماشاءاللہ وہ قبلہ راتی ایک موقع اندھا بیکھیا ہے نا بھئی یا آپ پہنے یا گاہ کہنے تو اس وقت میں کہ بیچارہ پوچھ لئیے تانگی نہ ہوئے ہوں وہ کوئی ذوق دی ایک بات ذہن چاہ گئی بے ایک جگہ تینے مولی صاحب تقریر کرن گئے بے ایک بندہ کرنے سارے ہی اٹھ گئے ایک کو بابا رہ گیا تھے ایک مولوی رہ گیا ان مولی صاحب تقریر کری جان بابا روئی جائے سبحان اللہ وہ سا کیا بھی بابا خیر ہے تو رونا بھی ہے تو سبحان اللہ بھی کہنا ہے باقی سارے ٹور گئے نا تینوں بھی سمجھ آئیے وہ سا کیا سمجھ میں نے بھی کوئی نہیں آئی میری تو کرسی پھسی آپ وہ حال نہیں نہ کریں اس تو پہلے کہ تسی بے ذوق ہو اسی بات ذوق چی انشاءاللہ ختم کرنی میں آخر تے حضرت سلطان العارفین سلطان باہود ابھی جو خراج عقیدت ہے نا وہ بھی پیش کرنا ہے انشاءاللہ سبحان اللہ حضرات سرکار نے فرمایا اے شہزادے میرے بچوں نے میں انہاں بچوں حضرات حضور نہ رب نے وعدہ کیتا سی محبوبہ تینوں کوئی قتل نہیں کر سکتا شہید نہیں کر سکتا اگر حضور شہید نہیں ہوئے تھے حشر والے دیاڑے کئی نبی رب دی بارگاہ وچ ایسے بھی ہونے سن جنہاں نے رتبہ شہادت پایا ہے تو پھر دا مطلب ہے انہاں دا رتبہ بد گیا نا تو سرکار دا اس مقام لو کٹ گیا سرکار نے فرمایا میں انہاں بچوں آئے میرے بچوں نے میں انہاں بچوں اے میرے بچوں نے جدوں تک حیات رہے اے حضور بچوں رہے تو جدوں امام حسن نو زہر دیتا گیا تو آپ نے سری شہادت پائی تو حسن مصطفیٰ بچوں ہو گئے مصطفیٰ حسن وال ہو گئے حضور حسن بچوں بن گئے جدوں میدان کارزار وچ حسین نے سیز کٹایا ادوں مصطفیٰ حسین حضرات اسلام دی تاریخ وچ شہداء بڑے بڑے گزرے ہیں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ بھی کہلوائے ہیں حضور دے چچا ایسا شہید گزرے ہے کہ جنہوں شہید کرن تو بعد دشمن نے اکھاں کڑی نک کٹیا کان کٹے ہونٹ کٹے زبان کٹے جسم دا حلیہ بگاڑیا پر انہیں جدو کلمہ پڑھیا نا تو سرکار نے فرمایا میں تینوں معاف کر چھڑیا میرے سامنے نہ بیٹھیا کر تو سامنے بیٹھنا ہے تو میں اپنا چاچا یاد آ جاتا ہے سامنے نہ بیٹھیا کر پر معاف کر چھڑیا سرکار نے انہیں بھی کلمہ پڑھ لیا حضرات
حضرت آسیہ حضرت سمیہ اے او شہداء نے کہ جنہاں نو ابتدائی اسلام اندر دو اونٹاں نال بن کے اونٹاں نو دوڑایا گیا درمیان وچوں تلواراں مار کے دو ٹوٹے کیتا گیا پر انہاں دی شہادت نو رتبہ نہیں ملیا او شان او عظمت او رفت او بڑھائی او چرچا جو حضرت امام حسین دی شہادت نو ملیا ہے حضرات اہلیان علم کہندے نے کہ وجہ اس دی اے وے کہ انہاں دیاں شہادتاں اپنیاں سن انہاں شہزادیاں دیاں شہادتاں حضور دیاں انہاں دیاں شہادتاں در حقیقت وچ مصطفیٰ دیاں شہادتاں حضرات دی وقار سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے جب میدان کربلا دا منظر ویکھے نا ولایت دی نگاہ نال ولی نے جس ویلے جناب منظر ویکھے تے بول پے آپ فرماندے نے اوے وفا لوگو علم وچ نہیں ہوندی وفا جناب والا وفا جڑی علم وچ نہیں ہوندی ہے خوناں وچ ہوندی ہے بول پے نے آپ نے فرمایا جے کر دی مالک مولا اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کریم علیہ السلام دی محبت قبول فرمایا تساں بڑے ذوق نال بڑی محبت نال سنیا مالک تانوں دارین دی ساتھ نصیب فرمائے میرے بھائی نے حکم دیتا میں حکم دی تعمیل کر دیں ایک شعر تے پھر اس تو بعد اے پڑھنا ذرا اپنا سارے رل کے محبت نال ہے ذوق جے پڑھنا ہوئے تے پھر ہاتھ کھڑیا کرے کیونکہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے ہاں یہ ہے بھی محبت ضرور لا
حب اولاد بھول میرا مالک مولا میری تو آپ حاضری اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرما